السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مشہور مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ ابھی ان کا کراچی کا دورہ چل رہا ہے، جس میں ان کے مختلف جگہ پر پروگرام ہوئے، اور پروگرام میں ان کے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے۔ ان کے سوال جواب کے سیشن میں ایک خاتون کھڑی ہوئی جن کا پٹھان فیملی سے تعلق تھا، اور انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ سب سے پہلے اس نے جو اپنی بات کی وہ اپنے معاشرے کے حوالے سے بتایا کہ جس معاشرے سے، جس فیملی سے اور جس جگہ سے میں تعلق رکھتی ہوں، جس شہر سے میرا تعلق ہے، تو اس جگہ کے لوگ، اس شہر کے اور سوسائٹی کے لوگ صوم و صلات کے پابند ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، خواتین باپردہ ہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں آتی جاتی، لوگ عبادت گزار ہیں، نمازی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس نے یہ بات کی اور بڑی اچھی بات کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بات کی لیکن ہمارے معاشرے کے لوگ جو لوگ بچوں کے ساتھ بدکاری بہت زیادہ کرتے ہیں، زنا بہت زیادہ کرتے ہیں، بدفعلی بہت زیادہ کرتے ہیں، ساتھ میں اس نے یہ بات کی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آگے سے جو جواب دیا وہی کہا کہ یا تو آپ کی پہلی بات غلط ہے یا دوسری بات غلط ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، دونوں باتوں میں آپ کے تضاد ہے۔ تو آپ کی یا تو پہلی بات غلط ہے یا دوسری بات غلط ہے، آپ کا سوال ہی درست نہیں ہے، آپ اپنا سوال درست کریں۔ چنانچہ اس خاتون کی جب آئی ڈی لوگوں نے دیکھی تو آئی ڈی سے اس کی ذہنیت کا اندازہ ہوا کہ یہ خاتون کس طرح کی ذہنیت کی ہے، کس طرح کی ذہنیت اور مائنڈ سیٹ رکھتی ہے علماء کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں۔ تو اس کی یہ چند جو اس کی آئی ڈی کے جو کمنٹس ہیں وہ آپ اسکرین پر یہ دیکھیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خاتون کس طرح کی ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے۔ تو علماء کے بارے میں لوگ ایسے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ علماء پر اعتراض کریں، اس طرح کی باتیں کریں تاکہ علماء پر تنقید کرنے کا موقع ملے، لوگوں پر تنقید کرنے کا موقع ملے، دیندار لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جائے۔ اس کے لیے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چابی والے کھلونے، چابی بن دی جاتی ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کے پیچھے لگا دیا جائے تو اس کے پیچھے وہ چل پڑتے ہیں، اس کی عزت اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں علماء کی کردار کشی ہوتی رہی، علماء کو برا بھلا کہا جاتا رہا سوشل میڈیا پہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اتنی بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی، اور پھر مفتی صاحب پر گستاخی کے فتوے، اور پھر علماء ہوتے ہی اچھے ہیں، نیچے لوگوں کے ہزاروں کمنٹس جس میں لانتے ہیں اور برا بھلا کہنا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علماء کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا تاثرات ہیں، کس طرح کی ذہنیت ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں کیا ڈال دیا گیا ہے کہ علماء کیا چیز ہے۔ حالانکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء حق جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے، کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص علماء کو برا بھلا کہتا ہے، خطرہ ہے کہ کہیں مرتے وقت کفر پر اس کا خاتمہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کلمے کی توفیق نہ چھین لے، کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث علماء حق کو برا بھلا کہنا، تو اس سے خطرہ ہے کہ کفر پر جو ہے خاتمہ نہ ہو جائے۔ ہم اپنے تعلیمی دور میں ایک کتاب پڑھتے تھے، مالا بدہ من، علماء جانتے ہوں گے، طلباء جانتے ہوں گے، اس کے اندر کئی ساری چیزیں اور کئی ساری باتیں اس میں وہ لکھی گئی ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو لوگ علماء کے خلاف بولتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، خطرہ ہے کہ کئی کفر پر ان کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو یہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو بٹھایا جاتا ہے۔ پھر مفتی صاحب کے بارے میں بات چلتی رہی، پھر اس کے بعد ایک یاسین قادری نامی شخص آیا، اس نے حضرت سفیان، حضرت اکرمہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر دی۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آ گئے، پاکستان کے دورے پر کچھ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، ان کو گستاخ کہنا شروع کر دیا، برادری کے چیلنج اور فلاں فلاں، تو اس کے پیچھے لگ گئے۔ پھر ابھی جو کچھ لوگوں نے علماء کے بارے میں یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ علماء برے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اور یہ وہ ہے۔ پھر تو اس طرح کے پروپیگنڈے، اس طرح کی باتیں
सोशल मीडिया पर होती हैं। आप मेरे वीडियो देखें, आप मेरे चैनल पर जाकर जो वीडियो मैंने हाल ही में जो अपलोड की हैं उसके नीचे लोगों के कमेंट्स आप देखें, लोगों ने किस तरह के कमेंट्स किए हुए हैं, लोगों की जहनीत क्या है, लोगों ने गालियां दी हुई हैं, बुरा भला कहा है और लानती तक लिखा हुआ है मेरी वीडियो के नीचे। तो मैं तो अपने आप को उलमा की जूती की खाक के बराबर भी नहीं समझता, लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ लोगों के जहनों में उलमा की और दीनदार लोगों की नफरत कितनी डाल दी गई है। तो इससे हमें बचना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। उलमा को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उलमा की किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए। जो उलमा हक हैं उनका साथ देना चाहिए, उनका दिफा करना चाहिए। अगर आप उलमा के खिलाफ जैसे लोगों की बातों में आएंगे तो मरते वक्त खतरा है कि कहीं कलमे की तौफीक अल्लाह ताला ना छीन ले और ऐसे लोगों की बातों में ना आए। उलमा अंबिया के वारिस हैं, दीन का काम कर रहे हैं, दीन की मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए इन चाबी वाले खिलौने या इन लोगों के बातों में ना आया जाए जिनको इस काम के लिए मखसूस किया गया है कि किसी के पीछे किसी की इज्जत उछालनी हो तो उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, अपने आप को बचाएं, अपने ईमान की हिफाजत करें और उलमा को बुरा भला कहने से बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।